محمد آصف نواز اتاری۔ سر میرا یہ سوال تھا کہ قرآن پاک کے اندر ہر خشک اور تر کا ذکر موجود ہے، تو سوتے وقت انسان کی روح بدن سے نکل جاتی ہے، کیا اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ملتا ہے؟ جی، اس حوالے سے علماء کرام نے ایک آیت کریمہ کے تحت کچھ بیان فرمایا ہے۔ پہلے آئیے وہ سورہ زمر کی آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے تحت میں کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جی سنائیے۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوتے میں، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ جی، تو یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر یہ تحریر کیا ہے کہ دو طرح سے انسان کی روح ہوتی ہے، ایک ہے روح حیوانی اور دوسری ہے روح سیرانی۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کی جو روح حیوانی ہے وہ تو نہیں نکلتی، کیونکہ اس روح کا جسم سے جدا ہونے کا مطلب موت ہے، اور جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر موت طاری نہیں ہوتی۔ ایک طرح کی موت اس کو قرار دیا گیا ہے کہ جس طرح بندہ سو جاتا ہے تو اس کا کنٹرول اپنے اعضاء پر ویسا نہیں ہوتا جس طرح جاگتے ہوئے ہوتا ہے، لیکن جو ایک اصل موت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی دفعہ آتی ہے بندے کو، تو اس کا مطلب ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا، وہ ہے روح حیوانی کا جدا ہو جانا۔ تو سوتے وقت یہ جو روح ہے یہ تو جسم میں رہتی، جبھی تو بندہ سو رہا ہوتا ہے لیکن زندہ ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی مردہ نہیں کہتا، نہ اس پہ مردہ کے احکامات ہوتے ہیں، سانس بھی چل رہی ہوتی ہے۔ دوسری ہے روح سیرانی۔ یہ جو روح ہے جب بندہ سو جاتا ہے تو یہ بہرحال جسم سے جدا ہو کر یہ سفر بھی کرتی ہے، اور اس کے بہت سارے کمالات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ڈیٹیل میں علماء نے بیان فرمایا ہے، تو وہ جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔